نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ترین کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمے کی خاص فضیلت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ سب کلموں سے افضل ہے۔ یہ کلمہ ایمان ہے اور اسی لیے سب پیغمبروں کی تعلیم کا پہلا سبق یہی تھا، اور باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے کے لیے سب سے مؤثر کلمہ اسی کلمہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی کیفیت کو قلب میں تازہ کرنے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دل کے اخلاص سے کہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچے گا، بشرطے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اور اس کلمے کی خاص فضیلت اور خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہا جائے اور اللہ سے دور کرنے والے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے اور خاص مقبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اور اس سے حضرت شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے خاص ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شرک جلی کو ختم کر دیتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ شرک خفی کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے، اور یہ معرفت الہی والا کلمہ ہے جو کہ اللہ کا قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، اے میرے رب، مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کلمہ تو سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ کلمہ کا وزن اس لیے زیادہ ہوگا کہ اس میں ہم اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ جو ہے سب سے بلند ہے، وہی اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ جو عبادت کے قابل ہو۔ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب ہلکا ہے اس کلمے کے مقابلے میں۔ اس کلمے کا وزن جو ہے بھاری ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس میں اسی کا ذکر ہے، اور باقی ہر چیز جو ہے اس سے نیچے ہے، اور یہ کلمہ زمین و آسمان کو بھر دینے والا ہے، اور زمین و آسمان کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ہلکی ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ خاص عظمت اور برکت والا کلمہ ہے۔
تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 دفعہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، فرما روائی اسی کی ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی ستائش ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، تو وہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوگا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 غلط کاریاں محو کر دی جائیں گی، اور یہ عمل اس کے لیے اس دن شام تک شیطان کے حملہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا، اور کسی آدمی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے بھی زیادہ عمل کیا ہوگا۔ تو یہ کلمہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی غلط کلمہ کہتا ہے، زبان سے نکالتا ہے، تو کیا وہ انسانوں کی آپس میں دشمنیاں پیدا نہیں کر دیتا؟ برائی اور فساد کا ایک کلمہ جو ہے وہ آگ لگا دیتا ہے، اور نسلوں اور خاندانوں تک دشمنیاں چلتی جاتی ہیں، اور وہ زندگیوں کو جہنم بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی اصلاح کے لیے خلوص کے ساتھ کوئی کلمہ نکالا جائے زبان سے، تو وہ آگ کو بجھا دیتا ہے اور اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور زندگی کی تلخیوں کو دور کر دینے والا ہوتا ہے۔ تو انسان کے زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب ہم اتنا بڑا کلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ معبود برحق ہے، اور کائنات پوری کو بنانے والا بھی وہی ہے اور چلانے والا بھی وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب خلوص دل کے ساتھ اس کلمہ کو کہتے ہیں اور اس کلمے کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرتے ہیں، تو کیا یہ عرش تک نہیں پہنچے گا؟ کیا یہ ہماری دعائیں جو ہیں عرش تک نہیں پہنچائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو نہیں سنے گا جب ہم خلوص دل کے ساتھ اسی کو مان رہے ہیں اور اسی کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اسی کو معبود برحق کہہ رہے ہیں؟ تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے گا، اور کیوں نہیں ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھرے گا، اور ہماری تمام ضروریات کے لیے وہ ہی کافی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اسی کلمے کا ورد جو ہے اپنی زبان پر جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔